ناظرین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے بطور تبرک حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، اس پر جو دانش اقبال صاحب نے تضمین باندھی ہے، میں اس تضمین کے ساتھ اس کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ۔ اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ، تھا دل میں کبھی کعبہ، اب ہے یہ صنم خانہ۔ اور ایک چیز بطور خاص کہ میں اپنی تمام محفلوں کو عام محفل نہیں بلکہ خاص محفلوں میں شمار کرتا ہوں، اس لیے جس کے جو بات سمجھ میں نہ آئے میں یہیں رہتا ہوں، میرا نمبر لے لے، مجھ سے ملاقات کر لے اور اس کے لیے تشفی بخش جواب لے لے۔ فتویٰ لگانے سے گریز کریں، کیونکہ ہم فتویٰ بازوں کے بیچ میں رہتے رہتے ہماری عوام بھی الحمدللہ مفتی بلکہ مفتی اعظم ہو چکی ہے، تو اس لیے اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اس کے لیے میری گزارش ہے اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھ سے مل لیں، مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ مرشدی مولائی کے صدقے طفیل تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے اب ہوش کہاں باقی، میں تھا کبھی فرزانہ، تھا دل میں کبھی کعبہ، اب ہے یہ صنم خانہ۔ ہے نرگسی آنکھوں میں وہ رنگ طلسمانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانہ۔ اور دیکھیں، زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے۔ زخموں کو ہوا دے کر یہ درد بڑھایا ہے، آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے۔ تو نے ہی محبت کا احساس دلایا ہے، اور دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور دیکھیں، کیوں رہ کے پسے پردہ آواز سنائی تھی، کیوں رہ کے پسے پردہ یہ کون سی آواز کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے؟ جب ہم اس عالم میں نہیں تھے، کسی اور عالم کی مستی میں مست رہتے تھے، تو ایک دفعہ ایک مدبھری آواز نے ہمارے کانوں میں یہ صدا دی تھی، الستو بربکم،
آج تک اسی کی مستی میں مست ہے. وہی کہتے ہیں کیوں رہ کے پسے پردہ آواز سنائی تھی, خوابیدہ سی آنکھوں کی کیوں نیند اڑائی تھی. میں کیسے کہوں جانا کہ جاں پہ بنائی تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ, اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. اور بیمار وفا پر ہو ایک نظر محبانہ, بیمار وفا پر ہو ایک نظر محبانہ. غم خانہ ابھی جو ہے بن جائے شفا خانہ. ہو مجھ پہ دمِ آخر انداز مسیحانہ, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اور صحبائے وفا سے دل یہ غیر شناسی ہے, دل کتنا فسردہ ہے آنکھوں میں اداسی ہے. ہوں تشنہ دہے کب سے یہ روح پیاسی ہے, پینے کو تو پی لوں گا بس شرط ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ, اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. اور مقطع دیکھیں, جو دہر میں جلوے ہیں جلوے ہیں اسی در پہ, جو دہر میں جلوے ہیں جلوے ہیں اسی در کے. کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے. جو دہر میں جلوے ہیں اسی در کے, کاسے میں میرے دانش ٹکڑے ہیں اسی در کے. جو ان سے ہیں وابستہ پیاسے ہیں اسی در کے, بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. حضرات, آج کا جو المیہ ہے, ابھی کچھ دیر پہلے مفتی کتاب الدین صاحب بھی وہ اپنی گفتگو کے آخر میں جس المیہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, شاعر کہتا ہے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اور آج کل جو لوگ جس وجہ سے علم حاصل کرتے ہیں, آج ہر کسی کا مقصد علم حاصل کرنا, پیسہ کمانا نہیں, خواہ وہ علم دنیا ہو یا علم دین. چند ایک کو چھوڑ دیں جن کے اندر خشیت الہی ہو, درد ہو قوم کا, خدمت کا جذبہ ہو, تو شاید ان کے اندر یہ جراثیم کار فرما نہ ہو. ورنہ ہر کوئی وہ دین کا علم حاصل کرے یا دنیا کا علم حاصل کرے, مقصد پیسہ کمانا. شاعر کیا کہتا ہے اسے سنیں. وہ علم نہیں زہر ہے, وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو, دو مٹھی جو حاصل کرنا. اگر اس مقصد کے لیے کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو ایسے علم سے بہتر ہے کہ وہ جاہل ہے. تو شاعر کہتا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو. عزیزان محترم, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ حل یستوی الذین یعلمون، کہ جن کے پاس علم ہے، اور والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال بطور انکار، جسے عربی جاننے والے استفہامی انکاری کہتے ہیں، کہ ایسا سوال جس میں انکار ہو کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والے بھی اسی مقام کے حامل ہوں، اسی مرتبے کے حامل ہوں، اور غیر علم اور جاہل بھی اسی مقام اور مرتبے کے حامل ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل علم کا مقام الگ ہے، جاہل کا مقام الگ ہے۔ علم والے کا مقام و مرتبہ اور اس کی بلندی کچھ اور ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو علم سے کورے ہیں، ان کا مقام اور ہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے سے علم کی جو بھی اہمیت تھی، فضیلت تھی، ہم نے اس سے ایسے آنکھیں بند کر لی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہ آج کی جتنی گفتگو ہوئی، میں اس پہ تفصیل نہیں جاتا، میں تو بالخصوص جو کھڑا ہوا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کھڑا ہوں کہ میں ان کی کس جانب اب توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن آج ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے، آج لوگ کہتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں کہ آخر ہم پڑھا کر 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے ہمارا بچہ ایسی نوکری کرے کہ جس سے وہ 50-60 ہزار روپے ماہانہ کمائے، تو اس سے زیادہ تو وہ اپنے گھر کا کام کر کے کما لیتا ہے۔ میرے عزیزو، تم نے پیسے کو اور علم کو ایک پلڑے میں تولا ہے، جبکہ پیسہ فنا ہو جانے والی شے ہے، علم کو بقا حاصل ہے۔ ایک علم والا جب بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے عوام اندازہ لگا لیتی ہے کہ اس کے اندر علم ہے یا نہیں، اور ایک جاہل جب بات کرتا ہے تو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ گفتہ باشد۔ انسان کا عیب ہو یا ہنر ہو، اسی زبان میں، اسی بولتی میں وہ سب بند ہیں۔ زبان کھلی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم عیب والے ہیں کہ ہنر والے۔ جیسے جب میں اشرفیہ میں موجود تھا، دستار بندی کا موقع تھا، وہاں کا عرس کا، تو مصباحی صاحب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آفس میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آئے، الحمدللہ جبہ بھی پہنے ہوئے تھے، دستار بھی باندھے ہوئے تھے، شملہ بھی لگا ہوا تھا، عصا لے کے آئے۔ تو چونکہ واقف تو نہیں تھے کہ کون ہے، لیکن حلیے سے لگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے۔ مصباحی صاحب جو زبردست ایک عالم دین ہے، تقوی شعار ہے، عمدۃ المحققین، خیر الاسقیاء، تمام القاب آپ کو دیے گئے، آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب آپ کھڑے ہوئے تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے علماء کرام وہ بھی کھڑے ہو گئے، بیٹھایا، جو ناشتے وغیرہ کا سامان تھا ان کے سامنے پیش کیا۔ اب جسارت نہیں ہو رہی، بھائی ظاہر سی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے حضرت نے پوچھا کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضرت کا یہ پوچھنا تھا، ان کی زبان کھلی تھی کہ عیب و ہنرش نہفتہ باشد، جو شیخ سعدی نے فرمایا وہ ظاہر ہو گیا۔ ایک اہل علم والا ہوتا تو جس اسلوب میں، جس انداز میں سوال ہوتا ہے، جواب بھی اسی اسلوب اور اسی انداز میں آتا ہے، لیکن نہیں، جب علم نہیں تھا۔ آج سب سے بڑا المیہ ایک یہ بھی ہے، میں کل اور اپنے دیرینہ ساتھی، یہ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور بزرگ بڑے بھائیوں میں سے بھی ہیں، مولانا افضل صاحب ازہری، کہ ہندوستان کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم لباس سے لوگوں کے علم کو پہچانتے ہیں، ہم لباس سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم جبہ ڈال لیں، سمجھتے ہیں کہ زبردست عالم دین ہے، اس پہ امامہ لگا لیں تو اور عزت بڑھ جاتی ہے، امامہ میں شملہ ایک ہاتھ کا نکال لیں اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لباس سے ہم اپنی شناخت کروا رہے ہیں، حالانکہ اہل علم کا یہ معیار نہیں ہے، وہ آپ کی گفتگو سے آپ کا معیار ناپتے ہیں، ان کا تھرمامیٹر آپ کی گفتگو ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا لباس نہیں ہے۔ تو جب مصباحی صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو وہ وہیں کی دیہاتی زبان میں انہوں نے جواب دیا ہے یہیں سے اولی۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ مصباحی صاحب نے منڈی نیچے کر کے جو زور زور سے ہنسنا شروع کیا کہ ابھی تک ہم جسے علم کا سمندر سمجھ رہے تھے، آج زبان کھلی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اسے علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔
تو میرے عزیزو، اہل علم کا مقام اور غیر عالم کا مقام بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی پیسے کو، قیمت کو علم کے ترازو میں نہ تولیں۔ علم کا مقام الگ ہے۔ علم جو عزت آپ کو دے گا پیسہ کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ علم جس بلندی پر آپ کو لے کے جائے گا وہ کبھی نہیں لے جا سکتا ہے پیسہ۔ اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں کہ آج ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو طویل نہیں کرتا، لیکن قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے نا کہ اہل علم اور جن کے پاس علم نہیں ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، تو اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے برابر غیر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا ہے، انجینئر کے برابر غیر انجینئر نہیں ہو سکتا ہے، لائر کے برابر غیر لائر نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک عالم دین کے برابر غیر عالم دین نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے المیہ ہیں، ہر ایک چیز کو بیان کیا جائے تو میرے خیال سے مولانا صاحب کو، اظہری صاحب کو وقت ہی نہیں ہے۔ ایک المیہ اور بھی ہے، بس ہلکا سے اشارہ کر کے چل جاتا ہوں۔ ڈاکٹر گفتگو کرتا ہے تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے یہ کہہ دیں کہ نہیں اس مرض کے لیے یہ دوا بہتر ہے۔ ہوتی ہے ہمت، جانتے بھی ہوں گے تو نہیں کہیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ انجینئر ہو، گھر کا نقشہ بنا کے دے تو کبھی آپ جا کے اس سے نہیں کہتے نہیں یہ نقشہ بہتر نہیں، میں بنا کے دیتا ہوں یہ نقشہ بہتر۔ لائر ہے، وکیل ہے، آپ کا مقدمہ لڑے، عدالت میں دلیل پیش کرے، آپ اس سے جا کے کبھی نہیں کہتے ہو دلیل غلط پیش کر رہے ہو، میں جو دلیل دیتا ہوں اس دلیل کو پیش کرو۔ لیکن جہاں پہ علم دین کی بات آتی ہے ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے۔ نہیں حضرت، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کچھ کمی ہے، غور کریے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے۔ یہ ہماری جرأت ہے کہ آج ہم نے علم دین کو اور عالم دین کو بالکل اپنے پیر کی دھول بنا کے، جبکہ ان کا مقام یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کر لیجئے، وہ مقام نہیں مل سکتا جو عالم دین کو ملتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں اس کے قدم کے نیچے جا کے اپنے پر کو بچھائے۔ نہیں حاصل کر سکتے ہو یہ مقام و مرتبہ، وہ الگ بات ہے کہ آج حالات نے اس جگہ پر ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہماری نگاہ میں علم دین کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی اور نہ طلب دین کی کوئی اہمیت رہ گئی۔ بہرحال تو اس چیز کی طرف کہ ایک عالم کی کیا اہمیت ہے، علم دین کی بالخصوص کیا اہمیت ہے، کیونکہ ایک عالم جو ہر نکات پہ، اس کے ہر گوشے پہ نظر کر سکتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسائل پوچھنا ہو، دینی مسائل ہو تو پوچھنے کے انداز میں ہونا چاہیے، بتانے کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی پوچھنے کے انداز میں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے جو کہا کہ میں اپنے محترم بھائی کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پہ سرکار کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے وہاں پہ اللہ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رسول کو جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا ہے، تاکہ انہیں کتاب کا علم دے، حکمت کی باتیں بتائیں اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کرے، انہیں صاف ستھرا۔ تو یہ انداز اور یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ علم دین، علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد تزکیہ کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر تزکیہ کے کبھی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پہ بات ختم کر دیتا، وَيُزَكِّيهِمْ کی بات آتی ہی، اور اس کا الٹ بھی نہیں کیا کہ پہلے تزکیہ کرے پھر علم اور کتاب اور حکمت کا علم انہیں دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ علم جب آتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ علم یہ بہت بڑا حجاب ہوتا ہے۔ کیسا حجاب ہوتا ہے؟ علم آتا ہے تو انسان کے اندر کبر آتا ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر انانیت آتی ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر خود نمائی آتی ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر حسد بھی آتا ہے، تمام خرابیاں آتی ہیں۔ اور جب یہ خرابیاں آتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ تمام خرابیاں ختم بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے، آپ پہلے کے علماء کی زندگی اٹھا کر پڑھیں کہ علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد ہر ایک نے علم باطن کی طرف متوجہ کیا۔ علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد وہ صوفیہ کی بارگاہ میں گئے ہی اس لیے ہیں کہ اب جو اس علم کے ذریعے
بارگاہ میں چل کے ہم ان کی صفائی کریں۔ جب میری دستار تھی، پہلی دستار، تو مفتی کتاب الدین صاحب نے جو مثال دی تھی کہ جب ہم موبائل میں کوئی چیز لوڈ کرتے ہیں تو لوڈنگ کے ساتھ کبھی کبھی وائرس بھی داخل ہوتا ہے، وائرس داخل ہو جاتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز لوڈ کی ہم اسے نہیں ختم کرتے بلکہ اس وائرس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ علم کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں آتی ہیں اس کو ختم کرنے والی جو دوا ہے اسے صوفیاء کرام کہتے ہیں، جو اینٹی وائرس کا کام۔ اس لیے میں اپنے چھوٹے بھائی سے یہ التجا کرتا ہوں، ان کے والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کی بھی طرف توجہ دیں کہ جہاں میرے بیٹے نے علم دین کو حاصل کیا ہے، اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ باطن کی طرف بھی متوجہ ہو تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ پیدا ہونے پائے جو آج خرابیاں ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ساری خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ علم جو حجاب بن گیا ہے، جو ہمیں کسی صوفی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، کسی شیخ کے سامنے زانوِ تلمس کو نہیں طے کرنے دیتا ہے، کسی شیخ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جب وہ ہمیں اکڑنا سکھاتا ہے تو اکڑ ہماری پہچان بن جاتی ہے، اور وہ علم اکڑ یہ کبر بھی لاتا ہے، حسد بھی لاتا ہے، تمام خرابیاں لاتا ہے۔ لیکن جب یہی مشائخ کی بارگاہ میں بندے چلے جاتے ہیں تو علم تو محفوظ رہتا ہے، علم کے ساتھ جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ دور کر دی جاتی ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے والد گرامی لے کر آئے۔ اس وقت آپ علم ظاہر سے بالکل مالا مال تھے، لبریز تھے ایک دم۔ تو وہ ہوتا ہے نا، علم ظاہر کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے، بندہ کہیں پہ بھی بیٹھا ہو خرافات کرتا ہی رہتا ہے۔ بیٹھا غوث اعظم کی بارگاہ میں ہے، دل میں خیال یہ چل رہا ابھی جو پوچھیں گے ہر چیز کا جواب دے دوں گا، کیونکہ علم سے تو اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ پتا نہیں تھا کہ یہ غوث عام غوث نہیں ہے، غوث اعظم ہے، جو ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کیا چل رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ادھر شیخ شہاب الدین سہروردی سوچ رہے ہیں کہ شیخ جو سوال کریں گے دھڑا دھڑ جواب دوں گا، کیونکہ میں نے بڑا علم حاصل کیا ہے، بڑے سال علم دین میں گزارے ہیں۔ اور غوث اعظم مسکرا رہے ہیں کہ اچھا یہ چل رہا ہے۔ شیخ صاحب الدین سہروردی سے کہا آگے آئیے، آگے آئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد ہٹا لیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ شہاب الدین سہروردی جن کے علم چھلک رہا تھا، چھلک چھلک کے برتن سے گر رہا تھا، اب وہ برتن بالکل خالی ہو گیا، تمام علم غائب ہو گیا۔ بڑے حیران پریشان کہ میں نے ایک زمانہ محنت کر کے، مشقت کر کے علم حاصل کیا، انہوں نے تو ایک ہاتھ رکھتے ہی سارا غائب کر دیا۔ شرمندگی کا احساس ہوا۔ دیکھیے جب طلب ہوتی ہے نا تھوڑی ہی سی صحیح، اللہ احساس فوراً پیدا کر دیتا ہے۔ فوراً شیخ کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو میں سوچ رہا تھا نا کہ ابھی جو سوال کریں گے اس کا جواب فوراً دے دوں گا، یہ اسی کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ معذرت کی حضور، معاف کر دیں، بڑی غلطی ہو گئی۔ میں التجا کرتا ہوں آپ سے کہ میں نے بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے اس علم کو حاصل کیا، میرا علم مجھے لوٹا دے۔ تو شیخ نے کیا جواب دیا ہے اسے سنیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شہاب الدین گھبراؤ نہیں، جب کسی تختی پر کچھ نیا لکھنا ہوتا ہے تو پرانے لکھے کو مٹانا پڑتا ہے۔ ابھی تک تو تمہارا سینہ علم ظاہر سے مالا مال تھا، اب چونکہ اسے علم باطن سے مالا مال کرنا ہے، اس لیے پہلے لکھوں کو مٹایا گیا ہے۔ شہاب الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، مشائخ کی بارگاہ میں جانے سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی بارگاہ میں جانے سے لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خبر لیں، کیونکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے، مشائخ سے میرا رابطہ رہا ہے، جتنا مضبوط ایمان یہاں آنے کے بعد ہوا ہے، 9 سال مدرسے میں پڑھ کے بھی نہیں۔ میں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں، بے شک یقیناً اشرفیہ کا مجھ پر عظیم کرم ہے، میں اس کا شکر گزار ہمیشہ رہوں گا اور کبھی نہیں ادا کر سکتا جو کرم اس نے مجھ پر کیا ہے۔ لیکن جو تربیت ہوئی، جو اصلاح ہوئی، جو تصفیہ قلب ہوا، تزکیہ نفس ہوا، وہ 11 سال رہ کے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی کی نظر نے کام کیا ہے، وہ جو کبھی ایک لمحے میں کر دیتی ہے اور کبھی کچھ وقت لگا کر دیا تھا۔
تو اسی کی طرف میں اپنے چھوٹے بھائی کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ان کے والدین سے بھی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ انہیں جو بھی تعلیم حاصل کر لے، جب یہ اپنی تعلیم سے فراغت حاصل کر لے ظاہری علوم سے، تو ضرور کسی شیخ سے رابطہ کر کے ان کی بارگاہ میں انہیں ڈالیں، تاکہ ان کے اندر جو بھی خرابیاں آ گئی ہوں، کبر کی، نخوت کی، علم کی وجہ سے بڑائی کی، خودنمائی کی، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائے، کیونکہ جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو بندہ جبہ پہن کر کھڑا ہو یا لنگی کرتے میں کھڑا ہو، اسے کوئی فرق اس کی ذات پر نہیں پڑتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو مشائخ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔